پھر اس کو لے کر تیسری جگہ پر جائیں گے تو یاقوت کا محل ہوگا، اور اس کی ہر چیز وہ جنت الفردوس ہوگی، تو اس میں جنت کی حوریں کھڑی ہوں گی، اور سب سے آگے اس کی بیوی کھڑی ہوگی وینڈا والی، لیکن وہ ایسی نہیں ہوگی جیسے اب نظر آ رہی ہے، نہ تم ایسے ہوگے جیسے اب نظر آ رہے ہو۔ اللہ اپنے نور، آئے ہائے ہائے ہائے، یہ جو میک اپ ہوتا ہے تھوڑی دیر کے لیے خوبصورت کر دیتا ہے، تھوڑا سا پسینہ آئے تو بس ختم ہو گیا، اس لیے بیچاری وہ ٹشو پیپر ساتھ رکھتی ہیں، ایسے ایسے کرتی رہتی ہیں کہ کہیں وہ اندر سے کالا رنگ نہ نظر آ جائے۔ تو وہاں اللہ کیا کرے گا؟ اللہ اپنا نور ڈالے گا آپ کے چہرے پر، آپ کے حوروں کے چہرے پر، اور آپ کی بیوی کے چہرے پر، اور آپ پر جو نور ڈالے گا وہ حوروں کے نور سے زیادہ پاورفل ہوگا۔ تو ایک جنت کی بیوی، ایک دنیا کی بیوی جنت کی حور سے 70,000 گنا زیادہ خوبصورت ہوگی۔ 70 دفعہ نہیں، 70 ٹائم نہیں، 70,000 ٹائم زیادہ خوبصورت۔ اور وہ جو حور ہے اس کا میں تھوڑا بتاتا ہوں، تو پھر اپنی بیوی کا اندازہ لگانا کہ اس کی ہائٹ ہے 130 فٹ، جنت کی حور کی ہائٹ 130 فٹ، اور وہ مٹی سے نہیں بنی، وہ یہاں سے یہ ہے انگوٹھا، اس سے لے کر گھٹنے تک زعفران سے ہے، گھٹنے سے سینے تک مشک سے ہے، سینے سے لے کر گردن تک عنبر سے ہے، گردن سے لے کر سر تک کافور سے ہے، اور اس کے 130 فٹ لمبے ہی بال ہیں، اور جب وہ یوں کرتی ہے سر کو اور اس کے بال ایسے ایسے ہوتے ہیں تو پوری جنت میں روشنیاں پھیلنے لگتی ہیں، اوپر نیچے اوپر نیچے اوپر نیچے اوپر نیچے۔ اور صرف یہ فنگر ٹپ وہ سورج کو دکھا دے تو سورج نظر نہیں آئے گا، اپنے ہاتھ کو آسمان سے نیچے کر دے تو بلیک ہول بھی روشن ہو جائیں گے اور دنیا بھی روشن ہو جائے گی، اپنے دوپٹے کو ایسے لہرا دے آسمان سے تو سوری دنیا میں خوشبو پھیل جائے گی، اور جب وہ مسکرا کے دیکھتی ہے تو اس کے دانتوں سے نور کی چمک اور نغمے نکلتے ہیں، اور جب وہ اپنے خامند کی طرف چل کے آتی ہے، ون سٹیپ میں 1,00,000 سٹیپ ہوتے ہیں اس کے اندر چھپے ہوئے، اس کے حسن کے نخرے اور اس کے چلنے کا انداز، یہاں وہ چلنے کا انداز سکھایا جاتا ہے، وہاں میرا رب نے ان کو سکھایا، ایک سٹیپ اٹھائے گی تو 1,00,000 قسم کے نخرے ہوں گے، جب وہ دیکھے گا تو بس دیکھتا ہی رہ جائے گا۔ سب سے آخری جنتی جب جنت سے نکلے گا اور جنت میں پہنچے گا اور اللہ تعالیٰ اس کے لیے کھولے گا پردہ اور اس اپنی بیوی کو دیکھے گا، یہ سب سے چھوٹا سنگل بیڈ روم اپارٹمنٹ، سنگل بیڈ روم جنت کتنی بڑی ہے؟ دنیا سے 10 گنا بڑی ہے، اس دنیا سے 10 گنا بڑی ہے۔ جب اس کو دیکھے گا تو ایسے ہی دیکھتا رہ جائے گا، ایسے نہیں کر سکے گا، ایسے نہیں کر سکے گا، ایسے۔ کتنی دیر دیکھنے میں لگیں گے؟ 40 سال، صرف دیکھنے کا مزہ لے رہا ہے، 40 سال۔ پھر آخر وہ کہے گی اما لک فینا من رغبۃ، اب میرے پاس نہیں آئیں گے۔ وہ کہے گا تو کون ہے؟ اس نے جنت میں کالے کالے، دوزخ میں کالے کالے فرشتے دیکھے، اب وہ حور دیکھ رہا ہے تو پاگل نہیں ہوگا تو اور کیا ہوگا؟ وہ تو کون ہے؟ کہ تیری بیوی ہوں، کہا ہائے ہائے میں نے دیر کیوں لگائی، جمپ لگائے گا اور بھاگا بھاگا جا کر ایسے اس کو حگ کرے گا۔ کتنی دیر؟ 70 سال، 70 ایئر، 70 سال ایسے لگا رہے گا، لگا رہے گا، لگا رہے گا، لگا رہے گا۔ پاکستان میں ایک جگہ میں بیان کر رہا تھا، جیسے یہ سامنے سفید داڑھی والے بیٹھے، ایسے ہی ایک بابا بیٹھا تھا، تو جب میں نے یہ بیان کیا تو کہنے لگا مولانا صاحب آگے بھی کچھ ہوگا کہ صرف یہی ہو؟ اسی کے لیے تو اللہ نے جنت بنائی ہے، اور کس لیے بنائی؟
ایک خامد اور بیوی کے ملنے کو، اس پہ جو اللہ نے ان کو جو اس کی وہ لذت محسوس کروائے گا، ایک مرد اور عورت، ایک حور اور خامد، ایک جوڑے کی لذت کو پوری انسانی نسل پہ تقسیم کرو تو بے ہوش ہو کے گر جائیں گے۔ اللہ نے کہا زنا نہ کر، آجا میں نے تیرے لیے بہت اعلیٰ نظام کیا ہوا ہے، تو زنا بھی کرے اور جنت میں مانگے، کیسے ہو سکتا ہے؟ تو وہ اس کی جنت، اس کی بیوی حوروں کے ساتھ کھڑی ہوگی اور وہ آ کر اس سے ملے گی اور چار باتیں کرے گی، انت حبی و انا حبک، میں تیری محبوب تو میرا محبوب، انا راضی فلا اسخط ابدا، اب تیری میری کبھی لڑائی نہیں ہوگی، ہمیشہ خوشی ہوگی، کیم شو مجمع ہر وقت ہوگا، کیم شو مجمع ہر وقت مجمع ہوگا، کبھی بھی۔ اس سے آگے گجراتی مجھے آتی نہیں ہے، تو انت حبی و انا حبک، میں تیری محبوب تو میرا محبوب، انا راضی فلا اسخط، میں راضی کبھی لڑائی نہیں، انا الخالد فلا اموت، میں ہمیشہ زندہ کبھی موت نہیں، انا الناعم فلا ابأس، میں ہمیشہ جوان کبھی بڑھاپا نہیں، انا المقیم فلا ارحل، ہمیشہ تیرے پاس رہوں گی، کبھی لڑ کے کہیں نہیں جاؤں گی اور نہ مر کے کہیں جاؤں گی، طوبی لمن کان لنا وکنا لہ، یہ سب لوگ اپنی سواریوں پر جنت کے مقامات پر جا کر بیٹھیں گے اور چاروں طرف سے ان کے لیے نوکر سلامن سلاما سلامن سلاما کی آواز لگائیں گے، سلام سلام سلام۔ یہ جنت کا پروٹوکول دیکھنا، یہ تو یہاں کا پروٹوکول، جس کو پروٹوکول دیتے ہیں نا اسے کوئی گولی ٹھوک دیتے ہیں، تو وہاں سلامن سلاما، وہ بڑے خوش ہوں گے، یار ہمیں دیکھو اتنے لوگ ہمیں سلام کر رہے ہیں۔ تو ابھی وہ نوکروں کا سلام ختم ہوگا تو فرشتے آ جائیں گے، والملائکۃ یدخلون علیہم من کل باب، چاروں طرف سے فرشتے آئیں گے، سلام علیکم سلام علیکم سلام علیکم۔ ارے بھائی تم فرشتے ہمیں سلام کیوں کر رہے ہو؟ کہ بما صبرتم، جو وینڈا میں صبر کی زندگی گزاری، آج اس کا سلام ہے، فنعم عقبی الدار، یہ ہے وہ گھر جسے تم چھوڑ کے اب نہیں جاؤ گے۔ یہاں بڑے بڑے گھر بھی بنا لو، میں ہر جگہ بیان میں نے کہا، میں 91 میں سب سے پہلے ساؤتھ افریقہ جماعت میں آیا تھا، تو اس وقت یہ کڈنیپنگ بھی نہیں تھی اور یہ بدامنی بھی نہیں تھی، تو وہ ڈربن میں ایک نوجوان مجھ سے کہنے لگا، مولانا ساؤتھ افریقہ جنت ہے، جنت، اس کا یہ لہجہ مجھے آج بھی یاد، ساؤتھ افریقہ جنت ہے، جنت۔ میں نے کہا یار ایک کام کرو، میں بھی آ جاتا ہوں پاکستان چھوڑ کے، لیکن ایک معاہدہ، نہ تم مرو گے نہ میں مروں گا، پھر میں ساؤتھ افریقہ آ جاتا ہوں، کیونکہ جنت میں تو موت کوئی نہیں، تو یا تو یہ کہو کہ یہاں مرنا بھی نہیں ہے، ان کا مرنا تو ہے، کہ میں نے کہا پھر پاکستان ہی ٹھیک ہے، وہیں قبر بن جائے۔ جنت ہے، جنت، وہ میرے رب نے گھر بنایا ہے، نہ نیند ہے، نہ بھوک ہے، نہ پیاس ہے، نہ تھکن ہے، نہ پیشاب ہے، نہ پخانہ ہے، پوری جنت میں ایک چھوٹا بیگ بھی نہیں ہے، ہر وقت اللہ کی طرف سے بارش ہو رہی، بارش ہو رہی۔ تو فرشتے سلام کر کے جب جائیں گے تو ایک دم دروازہ کھلے گا جو میرے نبی کے لیے کھلا تھا معراج پر، اور اللہ ہم سب کے سامنے آ کر کہے گا، سلام قولا من رب الرحیم، میرے بندو تمہارا رب تمہیں سلام پیش کرتا ہے۔ اندازہ لگا سکتے ہو اس مزے کا، جب اللہ کہے گا تمہارا رب تمہیں سلام پیش کرتا ہے، ہر رضیتم، راضی ہو؟ یا اللہ بڑے راضی۔ اور میرے نبی نے فرمایا ایک ایک مرد عورت سے اللہ نام لے کر پوچھے گا کیا حال ہے، کیا حال ہے، کیا حال ہے، کیا حال ہے۔
پھر اللہ تعالیٰ کہیں گے تمہیں جنت سے بڑی چیز دے دوں؟ کہیں گے یا اللہ جنت سے بڑی کیا ہو سکتی؟ کہ جاؤ میں راضی ہو گیا، اب کبھی ناراض نہیں ہوں، جاؤ مزے کرو۔ تو جنتی کیا کہیں گے؟ یا اللہ وینڈا میں ہمیں نمازیں تو پڑھی پر ٹکریں ہی ماری، ہمیں پتہ ہی نہیں تھا تو اتنا خوبصورت ہے، آج اجازت تو دے کہ ہم ایک سجدہ تجھے دیکھ کے کریں، ایک سجدہ، پورے 2 رکعت نہیں، ایک سجدہ تمہیں دیکھ کے کریں۔ تو اللہ فرمائیں گے تم دنیا میں میرے بندے تھے، میں تمہارا رب تھا، تمہارے ذمے میری عبادت تھی، اب تم میرے مہمان ہو اور میں تمہارا میزبان ہوں، اور مہمان سے کام نہیں لیا جاتا، مہمان کو عزت دی جاتی ہے، کھلائے پلائے۔ ہم جو یہاں آئے ہماری جماعت، تو ہمیں فکر ہے کہ ہم نے روٹی کہاں سے کھانی، ہمیں پتہ بینڈا والے کھلائیں گے کہ ہم ان کے مہمان ہیں، تو میرا رب کہے گا میں میزبان ہوں، تم مہمان ہو، جاؤ کھاؤ پیو موج کرو، کوئی نماز نہیں، کوئی روزہ نہیں، کوئی حج نہیں، کوئی زکوٰۃ نہیں، بس مزہ میں رہو، مزہ میں، ہر وقت مزہ میں رہو گے، اور نو اینڈ۔ کیا عجیب بات ہے یار، چونکہ ہمارا کمپیوٹر انلیمیٹڈ کو سوچ نہیں سکتا نا، لمیٹڈ ہے، کبھی بھی نہیں مریں گے، کبھی بھی نہیں مریں۔ کبھی کبھی میں جنتوں کو بیان کرتا رہتا ہوں تو اللہ مجھے خیالوں میں بھی آتی رہتی ہے، تو 2 دفعہ دیکھی بھی ہے۔ اے جنت کے حور میں نے ابھی بیان کی ہے نا، اللہ کی قسم جو میں نے خواب میں دیکھی ہے میں اس کو بیان نہیں کر سکتا، میں وہ بیان کرتا ہوں جو میں نے کتاب میں پڑھا ہے، جو اللہ نے مجھے دکھایا ہے، ہو اس کے لیے میرے پاس الفاظ کوئی نہیں ہیں۔ زندگی تو ہے ہی موت کے بعد، کیا رینڈ 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 کے پیچھے رنوے بن رہے ہو؟ اور ہماری پنجابی میں رنڈ کہتے ہیں جوؤں کو جو سر میں ہوتی ہیں، رینڈ کے پیچھے نہ بھاگو، یہ تو خود تمہارے پیچھے بھاگے گا، تم اللہ رسول کی دوڑ لگاؤ یہ تمہاری طرف دوڑے گا، تم اللہ رسول کی گیت گاؤ یہ تمہارے پیچھے پیچھے آئے گا۔ تو میرے عزیزو یہ ایک زندگی ہے، میں پوری سیرت کو اس 1.25 گھنٹے 1.5 گھنٹے میں کیا بتا سکتا ہوں۔ اپنے نبی کی زندگی پڑھا کرو، اب تو برے لیے بہت آسان ہے، اس کے اندر پوری کتابیں موجود، اپنے نبی کی زندگی پڑھو، قرآن پڑھو، تمہیں پتہ چلے اللہ کیا کہتا ہے۔ اور اگر اسلامی معاشرہ یہاں بنانا ہے تو محبت سے رہو، نفرت نہ ہو، فرقہ واریت نہ ہو، قومیت نہ ہو کہ یہ پنجابی ہے میں گجراتی ہوں، یہ سندھی ہے میں پٹھان ہوں، یہ نہ ہو، ہم مسلم ہیں، اور جو یہاں غیر مسلم ہیں ان کو زکوٰۃ کے علاوہ صدقہ دو، خیرات دو، غریب لوگ ہیں، مسکین لوگ ہیں، ان سے محبت کا اظہار کرو، ان کو اپنا آپ دو، یہ تمہیں اپنا سب کچھ دے دیں گے، ایمان بھی لے آئیں گے، ان پہ خرچ کرو، صرف زکوٰۃ پہ نہ رہو، زکوٰۃ سے آگے بڑھ کر صدقات خیرات ان غریبوں کو دو۔ زکوٰۃ تو علماء نے کہہ دیا کہ اہل ایمان کی، غریب لوگوں کے لیے، لیکن باقی تو ہم دے سکتے ہیں سب۔ ہمارے نبی کے پاس ایک عورت آئی جنگ خندق کے بعد، اس کا نام تھا سلمہ، کون تھی؟ طوائف، مکے کی گانے والی، آ کر کہنے لگی میں غریب ہو گئی ہوں میری مدد کر، تو آپ نے فرمایا کلمہ پڑھو گی؟ کہا نہیں پڑھوں گی۔ اپنے نبی کی سخاوت دیکھو، کلمہ پڑھو گی؟ کہا نہیں پڑھوں گی۔ تو آپ نے کہا تو گانے والی تھی، لوگوں نے تیرا گانا چھوڑ دیا؟ کہاں، بدر میں جو سردار قتل ہو گئے تھے اس کے بعد انہوں نے میرا گانا چھوڑ دیا، میں بھوکی ہو گئی۔ تو آپ نے فرمایا میں اپنے خاندان سے کہتا ہوں اس کی جھولی بھر دو۔ اپنی فیملی کیوں کہا؟ کہ کوئی فیملی سے باہر کا آدمی اعتراض نہ کرے کہ طوائف کو ہم پیسے کیوں دیں۔ ہم نے کہا میں اپنی فیملی کو حکم دیتا ہوں اس کی جھولی بھر دو، تو اس کی جھولی بھر کے آپ نے واپس بھیجا۔ تو یہاں کے لوگوں کو دو، یہ بیماروں پڑوسیوں تو ان کا حال پوچھو، کوئی میں مر جائے تو جا کر افسوس کرو، کسی کی شادی ہے تو اس کو جا کے مبارک دو، ان کے ساتھ آپ کا میل ہوگا، یہ بھی میرے دین کا ہے، بہت بڑا حصہ ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر کے گھر مہینے میں 1 دن گوشت پکتا تھا، جس دن گوشت پکتا تھا ان کا ایک پڑوسی تھا یہودی،
تو جب ان کے سامنے کھانا رکھتے تو پوچھتے وہ میرے یہودی پڑوسی کو بھیجا ہے؟ کہا جی نہیں بھیجا۔ کہا جاؤ پہلے اسے بھیجو، میں پھر کھاؤں گا۔ اور اگر کہہ دیتے بھیج دیا ہے تو پھر خود کھا لیتے تھے۔ تو اس طرح ان میں اور آپ میں فرق نہیں ہونا چاہیے۔ یہ سمجھیں کہ ہماری آپس میں محبتیں ہیں۔ دین میں محبت بہت بڑا عمل ہے، بہت بڑا عمل ہے۔ اور آپس میں بھی کوئی لڑے ہوئے ہو، بہت بڑا مجمع ہے وینڈا کے لحاظ سے، آپس میں کوئی لڑے ہوئے نوجوان بیٹھے ہیں، ایک دوسرے سے معافی مانگ کے صلح کر لینا اور ایک دوسرے کو معاف کر دینا۔ اور کوئی میاں بیوی لڑے ہوئے ہیں، وہ تو جاتے ہی جا کے اس سے معافی مانگو، وہ تم سے مانگے نہ مانگے، تم جا کے مانگو، تمہارے پچھلے سارے گناہ معاف ہو جائیں گے۔ کوئی ماں باپ ناراض ہیں تو ان سے معافی مانگو، کوئی بھائی ناراض ہیں تو ان سے معافی مانگو۔ مر جانے والے کی کیا لڑائیاں، کیا جھگڑے، ایک 4 گز کی زمین ہے جس میں جا کے سو جانا ہے۔ تو آخری بات یہ ہے کہ ماشاءاللہ اکثر نوجوان ہیں، اور میرے اللہ کی اتنی بڑی مہربانی ہے کہ اس نے توبہ ہمارے ساتھ رکھی ہے۔ کوئی گناہ ہو جائے، کوئی خطا ہو جائے، تم توبہ کرو میں معاف کر دوں گا۔ اور پھر مزے کی بات یہ ہے کہ جتنی دفعہ توبہ ٹوٹ جائے تو اللہ کہتا ہے اتنی دفعہ آ کے توبہ کرو میں معاف کر دوں گا۔ ایک دفعہ بھی نہیں کہوں گا۔ یہ بار بار توبہ توڑنے کا کیا مطلب ہے؟ ہر دفعہ معاف کروں گا، ہر دفعہ۔ اور اللہ نے مثال دی، میرا بندہ تو اتنے گناہ کر کے زمین سے لے کر آسمان تک پہنچا دے، صرف ایک دفعہ کہہ دے یا اللہ معاف کر، سارے معاف کر۔ تو میں سارے مجمع سے اپیل کرتا ہوں کہ بھائی ہم سارے بیٹھے بیٹھے توبہ کریں۔ تو میری اس بات کو مانتے ہو؟ توبہ کرتے ہو نا؟ نیت کرتے ہو؟ اچھا، اب نے میرے ساتھ دہرانا ہے، یا اللہ میری توبہ۔ زور سے کہو یا اللہ میری توبہ، اور زور سے کہو یا اللہ میری توبہ۔ اللہ آپ کی توبہ قبول فرمائے۔ اور آپ کے یہاں تبلیغ کا کام ہوتا ہے، اس میں اب ہر مہینے 3 دن لگا لیا کریں تو اللہ آپ کو بہت فائدہ دے گا۔ میں صرف 3 دن کے لیے گیا تھا، اور وہ بھی خود نہیں گیا تھا، میرا ایک دوست مجھے زبردستی دے کر گیا تھا۔ اس لیے میں 3 دن کو چھوٹا نہیں سمجھتا ہوں، یہ بہت بڑی تشکیل ہے 3 دن، کہ اس میں پورا درخت چھپا ہوا ہے۔ میں تو سنگر تھا، اپنے سکول، پرائمری سکول کا، ہائی سکول کا، کالج کا سنگر، بیسٹ سنگر تھا، جنید جمشید کی طرح۔ تو میرا دین سے کوئی واسطہ ہی نہیں تھا، کبھی جمعہ پڑھ لیا جا کے بس۔ اور میں جب میں سکول پڑھتا تھا نا، جب میں گاؤں جاتا تو میرے باپ نمازی تھے، تو ان کے ڈر سے میں نے کتنی بے وضو نمازیں پڑھی ہوئی ہیں، کیونکہ وہ اللہ کا ڈر تو تھا۔ ہاسٹل میں نماز فرض، ایک ہمارے وارڈن آئے، انہوں نے نماز ضروری کر دی تو حاضری ہوتی تھی، تو ہم نماز میں تو نماز کی نیت باندھی۔ ہمارے وارڈن کا نام تھا طالب حسین۔ 4 رکعت نماز فرض عشاء واسطے طالب حسین کے، اللہ اکبر۔ تو میں صرف 3 دن کے لیے گیا، اور وہ بھی زبردستی، امپریس ہو کر نہیں، پریشر سے گیا، چونکہ وہ میرا دوست سکول سے میرا ساتھی تھا، فوت ہو گیا، اللہ اس کی قبر روشن کرے۔ چلو، بتائے بھی نہیں کہاں جانا، اور وہ 3 دن اللہ نے میرے لیے ہدایت کا دروازہ کھولا۔ آج 53 سال ہو گئے میں اس راستے میں ہوں، اور آج وینڈا میں آپ کے سامنے کھڑا ہوں، آپ کو اللہ رسول کا پیغام سنا رہا ہوں۔ اس سے بڑھ کر میرے لیے اور آنر کیا ہو سکتا ہے؟ چند دن کی زندگی ہے، اللہ کو راضی کر کے گئے تو اللہ کی قسم مزے ہی مزے۔ موت تو بڑی مزے کی چیز ہے اگر اللہ راضی ہے۔ تو توبہ کر لی نا سب نے، اور 3 دن کا اہتمام کرنا ہے ہر مہینے، اور اتنا بڑا مجمع ہے، نماز کوئی نہ چھوڑے۔ فرض نماز مسجد میں پڑھو، مسجد سے دور ہو تو جہاں بھی ہو نماز ادا کرو، اور اب مالدار ہو زکوٰۃ بھی دو، صدقات بھی دو، صدقات غیر مسلموں کو دو، زکوٰۃ قریب ایمان والوں کو دو، اور آپس میں پیار محبت سے رہو، تو انشاءاللہ اللہ سے کی ذات سے امید ہے کہ اللہ ہمیں جس نے وینڈا میں اکٹھا کیا ہے ہمیں جنت میں بھی اکٹھا کرے۔ تم تو مجھے پہچان رہے ہو، میں
پورے پورے چل رہے ہیں ان کے لیے اللہ کہتا ہے اہل و ذکری اہل و مجالست، جو مجھے ہر وقت یاد رکھتے ہیں میں بھی انہیں ہر وقت اپنی محفل میں یاد کرتا ہوں۔ اہل و طاعتی اہل و کرامتی، جو 24 گھنٹے میری مان کے چلتے ہیں، میرے دربار سے ان کو عزتیں ملتی رہتی ہیں، بڑھتی رہتی۔ اہل و طاعتی اہل و کرامتی اہل و ذکری اہل و مجالست، اور تیسرے آگے میں اور آپ اہل و معصیتی لا اقنطہم من رحمت،